نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام اس مرحلے پر بہت عام ہو چکی ہے اور اسلام کی کرنیں جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں پھیل رہی ہیں، خصوصاً یثرب کا علاقہ، یثرب جو کہ مدینہ کا پرانا نام ہے، وہاں پر اسلام کی کرنیں پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو اس موقع پر میں چاہوں گا کہ کہاں کس کس وقت میں کس کس نے اسلام قبول کیا اور کس طرح کیا، تو اس سے پہلے یثرب کی تاریخ جو ہے اس کے اوپر ایک نظر دوڑا لی جائے۔ یثرب جیسا کہ میں نے کہا مدینہ النبی کا پرانا نام ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس کا نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو اس کا نام مدینہ النبی ہو گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختصر ہو کر اس کو مدینہ کہنا شروع کر دیا۔ ویسے مدینہ کا مطلب ہے شہر، مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر۔ تو یثرب میں قدیم زمانے سے یہودی آباد تھے۔ یہ یہودی یہاں پر کس طرح آباد ہوئے کہ یہودیوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری رسول کا ظہور کھجوروں والی زمین میں ہوگا۔ چونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور انہوں نے وہاں سے شوق کے تحت آ کر یہاں پر بسیرا کیا کہ ہم جب یہاں پر ہوں گے تو ظاہر ہے اسی زمین سے رسول نے پیدا ہونا ہے، تو وہ ہم ہی میں سے پیدا ہوگا۔ یہ اس انتظار میں تھے اور ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، وہ زمانہ بھی موجود تھا کہ کب ان کا جو ہے وہ ظہور ہونا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے مدینے میں یہودی آ کر بڑے قدیم زمانے سے آباد ہوئے اور ان کی نسل بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے مدینے کے اطراف میں مختلف جگہ پر اپنے قلعے بنا لیے، جس میں قلعہ خیبر بھی بڑا مشہور ہے جسے مسلمانوں نے بعد میں فتح کیا تھا۔ پھر یہاں پر اوس اور خزرج یہ دو قبیلے بھی آباد تھے۔ یہ یہاں پر کہاں سے پہنچے؟ یہ مدائن کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہاں پر یمن میں جب وہاں پر بہت بڑا سیلاب آیا تو یہ دو بھائی تھے اپنے خاندان سمیت جو ہے یہ یہاں پر آ کر بس گئے، اوس اور خزرج۔ پھر ان کی بھی آبادی اتنی زیادہ بڑی کہ یہ بہت بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ تو شروع میں تو یہ بالکل علیحدہ اور جدا تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے یہ یہودیوں کے پھر حلیف بن کے دوست بن گئے، تو ایک ساتھ انہوں نے رہنا وہاں پر شروع کر دیا۔ اب یہ زمانہ اسی طرح چلا آ رہا تھا تو یہودیوں میں سے ایک شخص ایسا اٹھا جس کا نام فتیون تھا۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا، انتہائی مکار قسم کا، غلیظ قسم کا اور عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا۔ چونکہ یہ یہودی تھا تو یہودی تو اس کی غلط باتیں مان لیتے تھے، توہن کرہن مان لیتے تھے، لیکن جب یہ بات انصار تک پہنچی یعنی اوس اور خزرج کے قبیلوں تک پہنچی تو انہوں نے احتجاج کیا اس کے اوپر۔ لہذا مالک بن عجلان جو انصار کا یعنی اوس اور خزرج کا سردار تھا، اس نے پھر ایک رات جو ہے وہ خواتین کا لباس پہن کر ایک شادی کی تقریب کے حوالے سے یہ ساتھ چلا گیا اس طرف فتیون کے گھر میں، اور رات کو اس کو قتل کر کے تو شام کی طرف بھاگ گیا۔ یعنی اس ظالم حکمران کو، ظالم سردار کو یہ مالک بن عجلان جو کہ انصار کا یعنی اوس اور خزرج کا سردار تھا، اس کو قتل کر کے تو یہ شام چلا گیا۔
تو شام میں جو اس وقت حکمران تھے، اس نے جا کر ان کو یہ سلسلہ سارا بتایا کہ اس طرح ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور میں ان کے سردار کو قتل کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ تو وہ حکمران جو تھا وہ بہت اچھا تھا، ابو جبلہ اس کا نام تھا۔ تو وہ اپنی فوج لے کر مدینے میں آیا اور آ کر وہاں پر بسیرا کیا اور یہودیوں کی دعوت کی، یہودی سرداروں کی دعوت کی، کیونکہ یہ ظالم تھے۔ اور جب وہ دعوت پر آئے تو ایک ایک کر کے ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اس طرح وہ یہودیوں کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور اوس اور خزرج کا قبیلہ جو ہے وہ وہاں پر صحیح معنوں میں حکمران بن گیا اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا۔ تو جیسے عربوں میں معاملہ یہ ہے کہ یہ مختلف معاملات پر ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے رہے ہیں۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں تو بڑی مشہور ہیں کہ 100 سال تک یہ آپس میں جنگ کرتے رہے، لہذا پہلے تو یہ باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہ رہے تھے، پھر ان کی آپس میں دشمنی پڑ گئی، یعنی جب یہودیوں سے نظر ہٹی، یہودی مغلوب ہو گئے وہاں پر، تو پھر یہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑے۔ تو اوس اور خزرج کی آپس میں بہت بڑی لڑائیاں ہوئی۔ ان لڑائیوں میں خصوصاً جو سب سے آخری لڑائی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ قریب آ چکا تھا، جو سب سے آخری لڑائی ہوئی باس نامی لڑائی تھی یہ، اس میں اوس کے اور خزرج کے تقریباً سب اہم مرد جو ہیں اس لڑائی میں مارے گئے۔ تو یہ سلسلہ تھا، یہ تاریخ تھی مدینے کی۔ تو ان حالات میں وہ جو 6 لوگ تھے پہلے جنہوں نے مدینہ سے آ کر اسلام قبول کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ انصار جو تھے وہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جبکہ یہودی چاہے تعداد میں کم تھے لیکن وہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس آسمانی مذہب تھا۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے یہ ان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ جانتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر کسی انصار کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی یا اگر اولاد ہو کر فوت ہو جاتی تھی تو یہ منت مانتے تھے کہ اب کی بار اگر جو پیدا ہوگا وہ فوت نہ ہوا تو اس کو ہم یہودی بنا دیں گے۔ یعنی اس طرح کا معاملہ تھا کہ یہ یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہودی جو ہے اپنی کتب کے حوالے سے ان کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک آخری رسول آنے والا ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، بس اس کے آنے کی دیر ہے، پھر ہم آپ لوگوں کو مغلوب کر لیں گے، آپ لوگوں کو اپنی رعایا بنا دیں گے۔ یعنی یہودی یہ بیسیکلی دھمکی دیا کرتے تھے انصار کو کہ آخری رسول آنے والا ہے اور ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ سارا سینیریو ان کے سامنے تھا۔ تو جب انصار وہاں پر یعنی اوس کے وہ جو 6 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پہلی دفعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ یہودی اسی رسول کے متعلق بات کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو تو ہم کیوں نہ پہل کریں۔ اس لیے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے جا کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد بھی کیا کہ ہم مدینہ میں جا کر یعنی یثرب میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے، اور انہوں نے دعوت دینا شروع کی۔ اور پھر اگلے سال جب یہ دوبارہ حج کے موقع پر آئے تو یہ 12 افراد تھے، یعنی 6 کی جگہ 12 ہو چکے تھے۔ ان 12 نے اب اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے، ہمیں بتائے کہ اسلام جو ہے وہ کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں پہنچے تو یہ جس شخص سے گاڑی انہوں نے قیام کیا وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مدینہ میں، تو یہ ان کے گاڑی انہوں نے قیام کیا۔ اب ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ یہ صبح نکلتے تھے دونوں، اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر، اور ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ روزانہ کا معمول یہ تھا۔
لہذا اسلام چونکہ سچا دین تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سچی عیسائی تھا، انسان کی فطرت کے مطابق تھا، اس لیے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر بیٹھا۔ جب حضرت اسید، یہ ایک اسید اور اسد بن معاذ، یہ دو لوگ ایسے تھے جو کہ اوس کے سردار تھے، اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو لہذا دونوں دوست یعنی حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ، یہ دونوں مل کر ان کے محلے میں گئے، ایک کنویں کے پاس قیام کیا، تو ان کو خبر ہو گئی، سردار سے ظاہر ہے جب ان کے علاقے میں جائیں گے تو ان کو خبر ہو گئی، تو وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید۔ تو حضرت سعد بن معاذ سردار تھے، انہوں نے حضرت اسید کو بھیجا کہ آپ ذرا جاؤ اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر آؤ کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں نہ آنا، جو تم آ کر یہاں پہ تبلیغ کرتے ہو اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہو۔ تو یہ اب اسید ایک ہاتھ میں ہتھیار لے کر وہاں پر پہنچے اور جا کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ۔ تو جب ان کو یہ برا بھلا کہہ رہے تھے تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر ہماری بات سنیں، اگر بات اچھی ہوگی تو قبول کر لینا، نہیں اچھی ہوگی تو چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات بڑی انصاف پر مبنی ہے، چلے میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ لہذا یہ اپنا ہتھیار رکھ کر تو ان کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں دعوت اسلام دی، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائی، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ابھی وہ بولے بھی نہیں تھے تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے نظر آ رہا تھا کہ ان کا اندر جو ہے، ان کی حقیقت جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ تو وہ بولے کہ اچھا جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اسے کیسے اسلام قبول کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اٹھئے، غسل کیجئے، پاک صاف کپڑے پہنیے اور پھر کلمہ توحید کہیے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے اور کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے گواہی دی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہیں حضرت سعید نے ان دونوں کو کہا کہ میں اب آپ کے پاس ایک ایسا آدمی بھیجتا ہوں کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو یاد رکھو کہ اوس کا ہر فرد اسلام قبول کر لے، یعنی پورے کا پورا قبیلہ اتنا بڑا وہ سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بھیجو۔ وہ واپس گئے کہ جس سردار نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، یہ اس سردار کے پاس گئے جن کا نام حضرت سعد بن معاذ تھا۔ فرمانے لگے ایسے ہی ان کو جو ہے نا کہا کہ وہ آپ کے خلاف کو تدبیر کر رہے ہیں، آپ ذرا خود جائیے، آپ ذرا خود جائیے۔ تو لہذا حضرت سعد بن معاذ ہاتھ میں تلوار لے کر، نیزہ لے کر نکلے کہ میں دیکھتا ہوں ان کو، اور محفل جو جمی ہوئی تھی اس وقت اوس کی، ان کو کہا کہ میرا انتظار کیجیے۔ یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو بھی کہا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، ہم جو بات کریں گے اگر اچھی لگے گی تو قبول کیجئے گا، اگر بری لگے گی تو اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ انہوں نے بھی یہی جملہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو انصاف پر مبنی بات ہے، چلے میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ وہ بھی بیٹھے اور سیم اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت اسلام دی، قرآن پاک کی مختلف آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا کلام میں نے پہلے نہیں سنا، یہ واقعی سچا دین ہے، مجھے بتاؤ اس کو کیسے قبول کرنا ہے۔ تو ان کو بھی غسل کروایا گیا، پاک صاف کپڑے پہنائے گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ وہاں سے نکلے اور اس محفل میں دوبارہ پہنچے، حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس کے سردار تھے، محفل میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جیسے آپ گئے تھے ویسے نہیں آئے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے آگے سے سوال کیا، انہوں نے کہا آپ میرے متعلق کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، انتہائی عقل مند ہیں
سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سنو میری بات، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں تم لوگوں میں سے کسی مرد اور عورت کے ساتھ اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک سب کے سب لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا، چونکہ ان کی بڑی عزت اور احترام تھا اپنے قبیلے میں، تو کہتے ہیں جی شام ہونے تک تمام قبیلے کی مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، شام ہونے تک سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب وہاں پر تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو حج کا زمانہ آیا 12 نبوی، تو اب کی بار جو لوگ مدینہ سے آئے حج کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کفار اور مشرکین سارے ہی آتے تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن حج کرنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے، یہ 72 کے قریب مسلمان تھے آپ جو آئے، پہلے 6 پھر 12 اور آپ کی بار 72۔ ان 72 مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ علیحدگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا اور طے یہ پایا کہ 12 ذی الحج کی رات کو عقبہ کی وادی میں ہم ملیں گے، یہ مینا کے پاس ہے جہاں پر جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ عقبہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہے۔ تو طے یہ پایا کہ 12 ذی الحج کی رات کو وہاں پر ملیں گے۔ یہ سب کے سب اشخاص جو ہیں یہ سو گئے اپنے دوستوں بھائیوں اور قبیلے والوں کے ساتھ۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو سب کے سب لوگ ایک ایک کر کے بڑے آرام سکون سے وہاں سے نکل اور اس وادی میں پہنچ گئے۔ سب کے سب جب وہاں پر جمع ہو گئے تھا، وہ انتظار کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے۔ اس وقت تک حضرت عباس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہاں پر پہنچے، گفت و شریف شروع ہوئی تو سب سے پہلے آغاز حضرت عباس نے کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے قبیلے میں سب سے معزز ہیں، اس کو تقریم ہے یہاں پر، اور ہم جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیا تم لوگ جب ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو کیا تم لوگ اس طرح ان کی حفاظت کرو گے؟ تو ان میں ایک شخص اٹھا اور اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ ہم تو پلے اور بڑے ہی ہیں تلواروں کے سائے میں، ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عہد وہاں پر ہوا۔ تو پھر انصار نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہم سے بیعت لیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو بیعت لی وہ یہ تھی کہ تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، قتل اولاد نہیں کرنا، اور کوئی نئی بات دین میں نہیں جو ہے وہ گڑنی، اور چاہے سستی ہو یا چستی ہو ہر حالت میں میرا حکم ماننا ہے، اور میری حفاظت اسی طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں تو تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات اسی طرح مانیں گے جس طرح آپ کہیں گے، اور ہمیں چاہے آپ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوانی پڑی تو ہم کٹوا دیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا اور ایک ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور یہ سیشن وہاں پر ختم ہوا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ جب انصار وہاں سے جانے لگے تو اس گاڑی کا جو شیطان تھا اس نے یہ سارا ماجرا سن لیا، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اتنے زور سے چیخ کر اعلان کرنے لگا کہ اب مکہ والو، انصار نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو یہ انصار گھبرا گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس گاٹی کا شیطان ہے،
پھر اس شیطان سے مخاطب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان قریب فارغ ہونے والا ہوں تمہارے لیے، تمہارا بندوبست کر لوں گا۔ تو اب انصار نے اس وقت کہا کہ یہ خبر تو پھیل گئی، اب جس طرح اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو کیا اب ہم ابھی جو ہے وہ حملہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی اس کا حکم نہیں ہے، ابھی آپ اپنے اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں۔ لہذا وہ خاموشی سے وہاں پر قبیلے میں آ گئے اور رات کو پھر وہاں پر سو گئے، صبح اسی طرح اٹھے تو اہل مشرک جو تھے، جو کفار تھے، ان کو بالکل سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن چونکہ بات باہر نکل چکی تھی تو اگلے دن جو ہے وہ مکہ کے سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر یہ انصار کے پاس آ گئے اور گلے شکوے کرنے لگے کہ آپ لوگوں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہمارے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا ہے۔ تو چونکہ کفار کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سوئے ہوئے تھے، مشرکین جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے صاف یہ کہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسلمان جو تھے انہوں نے چپ سادھ لی، انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ لہذا اس وقت اہل قریش جو ہیں وہ مطمئن ہو کر واپس گھر آ گئے، اور جب یہ انصار یہاں سے روانہ ہوئے تو وہ اس تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ بات کا پتہ چلے، تو آخرکار ان کو صحیح پتہ چل گیا کہ واقعی یہاں پر جو ہے وہ عہد و پیمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے لوگ بھیجے ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے کہ جائیں ذرا ان کو پکڑ کر لائیں۔ تو یہ جب گئے تو چونکہ وقت گزر چکا تھا، انصار جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں سے نکل چکے ہوئے تھے، تاہم ایک شخص ان کے ہاتھ میں آ گیا، اس کو یہ پکڑ کر لے آئے، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اس کو بڑا مارا، زد و کوب کیا۔ تو ادھر جو یثرب والے تھے یعنی مسلمان، ان کو جب پتا چلا کہ ایک شخص ہم میں سے پکڑا گیا ہے تو یہ واپس آ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن ان دا مین وائل مطعم بن عدی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا جب اب طائف سے واپس آئے تھے، تو انہوں نے جا کر ان کو چھڑایا اور کہا کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جہاں سے ہمارا تجارت کا قافلہ گزرتا ہے، تو یاد رکھ لو آج اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کل کو ہمارا تجارتی قافلہ وہاں سے صحیح سلامت نہیں گزر سکے گا۔ لہذا انہوں نے ان کو وہاں سے چھڑوایا، تو ادھر سے انصار آ رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور ادھر سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے ہیں تو لہذا سب کے ساتھ واپس چلے گئے۔ تو لہذا مدینے میں گھر گھر میں جو ہے وہ اسلام پہنچ چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد و پیمان ہو گیا کہ آپ ہمارے شہر میں آئے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اسلام کو آگے پھیلانے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات سازگار دیکھے تو مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ سب کے سب یہاں سے ہجرت کر کے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو اب جو ہے مسلمانوں نے جب جانا شروع کیا تو وہی کام ہوا، قریش والوں نے جو ہے وہ روڑے اٹکانے شروع کر دیے، مشکلات پیدا کر دی، لیکن بہرحال ایک ایک دو دو فرد کر کے وہ مسلمان یہاں سے ہجرت کرتے گئے، حتیٰ کہ سارے کے سارے ہجرت کر کے چلے گئے۔ پیچھے صرف اور صرف 3 لوگ ایسے رہ گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 اشخاص وہاں پر پیچھے رہ گئے۔ تاہم ان کے ساتھ وہ مرد اور عورتیں بھی رہ گئی جو مسلمان تھی، جو کہ بڑے کمزور تھے مالی اعتبار سے، یعنی ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی کہ جو وہ لے کر وہاں سے نکلتے، تو یہ اب پیچھے رہ گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ یعنی کوئی بھی نبی اور رسول، یہ ایک سنت ہے یاد رکھیے گا، وہ اس وقت تک اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر اجازت وقت سے پہلے وہاں سے ہجرت کرنے کی کوشش کی، اپنا علاقہ چھوڑا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے واضح۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں پھر حکم ہوتا ہے، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف کیسے ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔